جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ ستمبر کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاند گرہن 18 ستمبر 2024 کو لگے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ 18 ستمبر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور چاند گرہن لگنے میں یہ جو دن رہ گئے ہیں، آپ نے ان چند دنوں کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا۔ آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، بس آپ نے چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ دوستو، سال 2024 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سال ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کے معاشی حالات بگڑنے والے ہیں، تمام دنیا کے سیاسی حالات بگڑنے والے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ اب کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی و بربادی میں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کو بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5-6 ایام کے اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک کے پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائے۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چچڑا پن بڑھ جائے گا۔ چچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا، آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو
آہی کی کہ کل پڑھ لوں گا یا پرسوں پڑھ لوں گا، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ چند دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج ایک بہترین موقع ہے۔ آپ نے ان چاند گرہنوں کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سے 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کے تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا کہ اللہ والے کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ آج لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے۔ عین لگنے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا، کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے، لیکن آج جو شخص 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ لی، تو اب آپ نے دوسرے کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائش سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، تو گرہن لگتا ہے،
پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں، ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائش ہے، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائش، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ اب بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ وہ دوسرا کام جو آپ نے آج سے ہی کر لینا ہے، 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے آپ نے یہ کر لینا ہے۔ یہ نہ کہے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ 11 بار لا حول ولا قوت پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ الکوثر کو لازمی پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس بابرکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے، اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ دوستو، صدقہ و خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے 10 روپے کا صدقہ کریں، جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے،
ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جولیاں بھر بھر کے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظ یا سلام جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانیوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں، دیکھیے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے سیدھے رستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔